آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک صحابی کے گھر کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے صحابی کو پتا چلا، انصاری صحابی تھے، کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے پاس سے گزرے ہیں، میرے گھر کے اوپر گنبد نما جو چیز دیکھی، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فوراً اللہ کے نبی کے دربار کے سامنے پیش ہو گئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، لیکن اللہ کے نبی نے جواب کوئی نہیں دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو سلام میں پہل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے بری فرما دیتے ہیں، اللہ اسے تکبر اور غرور سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی رسول پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ناراض ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ یہ وہ امت کا طبقہ ہے جسے اللہ تیار کروا رہا ہے، یہ امت کی ہدایت کا طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو لوگ فالو کریں گے، جس کی زندگی کو اپنی آئیڈیل والی زندگی بنا کر اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ وہ طبقہ ہے امت کا۔ لیکن آج ہم صحابہ کو آئیڈیل نہیں بناتے۔ آج ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری زندگی ہے، وہ صحابہ والی نہیں ہے۔ کسی پروگرام کے اندر، کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور دل ہمارا یہاں پر ہوتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ تقریر میں کہا کہ بیاج حرام ہے، بیاج۔ اب وہ ایک شخص سن رہا تھا، گھر گیا، گھر کے اندر جتنا بھی پیاز تھا اس کو باہر پھینک دیا۔ بیوی نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو، پیاز کو کیوں باہر پھینک رہے ہو؟ کہا آج مولوی صاحب نے تقریر کی ہے جمعے کے اندر کہ بیاج حرام ہے، پیاز حرام ہے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی وہ پیاز کیسے حرام ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، چلو چلتے ہیں مولوی صاحب کے پاس پوچھ لیتے ہیں کیا بات ہے۔ تو وہ دونوں گئے میاں بیوی مولوی صاحب کے پاس، حضرت آپ نے کون سا فتویٰ دیا ہے، پیاز کو حرام کر دیا؟ کہا بھائی میں نے پیاز کو نہیں کہا پیاز حرام ہے، میں نے کہا بیاج حرام ہے، اور بیاج سود کو کہتے ہیں، سود حرام ہے، میں نے پیاز کو کہیں نہیں کہا۔ تو دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور جو سود ہے وہ حرام ہے جسے آج ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، جسے آج ہم جتنا کھا رہے ہیں وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں کتنا کھا رہا ہوں۔ یقین جانیے جو معاملات ہیں ان کی صلح صفائی یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج بہنوں کا، بیٹیوں کا وراثت میں حق ہوتا ہے، ہم کیا ان کا حق دے کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے؟ نہیں۔ اگر وہ وراثت میں کبھی حق مانگ بھی لے، گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن معاملات کو صاف رکھنا، یہ معاملات ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو صحابی رسول پتہ چلا اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، گھر کے اوپر جو گنبد نما چیز دیکھی، رات کا وقت تھا، صحابی رسول گھر کے اندر تشریف لے گئے، بیوی سے کہا بچوں کو لے کر باہر چلی جاؤ۔ صحابی رسول نے پہلے اس گنبد کو توڑا، پھر سارے کے سارے گھر کو منہدم کر دیا، سارے کے سارے گھر کو گرا دیا، باہر گھر کے صحن میں کوئی خیمہ لگایا کپڑے کا کسی چیز کا، اس کے اندر اپنے بیوی بچوں کو رکھ لیا۔ اللہ کے نبی دوسرے دن اس گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا تو وہ گھر تو موجود ہی نہیں ہے، گنبد بھی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو بلوایا اور صحابی رسول سے کہا اے میرے صحابی، میں نے تو صرف اس گنبد کی نہ ہونے کا اظہار کیا تھا کہ یہ گنبد اچھا نہیں لگ رہا، گھر توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ جس گھر کو اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اس گھر کے اندر رہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بات پر میں کروڑوں گھر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس گھر کے اندر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے میں اس گھر کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک صحابی رسول صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دن پوچھ لیا ہے صحابی رسول آپ ہماری محفل میں بیٹھتے کیوں نہیں، آپ ہمارے پاس بیٹھتے کیوں نہیں؟ ایک دن صحابی رسول نے اس کا جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ
میرا گھر ہے اور اس کے گھر کے پاس ایک اور گھر ہے، میرا ایک پڑوسی ہے اور اس پڑوسی کا دیوار اور میری دیوار ملی ہوئی ہے۔ اس گھر کے میرا جو پڑوسی ہے اس کے دیوار کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے۔ اب رات کو ہوا چلتی ہے، وہ کھجوریں گر کر میرے سین میں آ جاتی ہیں۔ میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہیں پڑوسی کی کھجوریں میرے بیوی بچے یا کہیں کوئی اور نہ اٹھا کر کھا لے۔ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے وہ خرید لو، وہ درخت خرید لو۔ وہ صحابی رسول جا کر وہ درخت خریدنے لگے، اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں بیچتا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا صحابی اس درخت کو خرید کر میرے اس صحابی کے حوالے کرے گا میں اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کو پتا چلا، وہ صحابی رسول اس جا کر کہنے لگے اے صحابی میرے مدینہ کے ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر 100 کھجوروں کے درخت ہیں، آج میں اور آپ سودا کرتے ہیں، وہ 100 کھجوروں کا باغ تم لے لو اور مجھے ایک یہ کھجور کا درخت حوالے کر دو۔ وہ تو راضی ہو گیا کہ اسے 100 کھجوروں کا درخت مل رہے ہیں۔ وہ 100 کھجوروں کا درخت لے کر ایک درخت اس کے حوالے کرتا ہے، وہ صحابی رسول کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات پتا چلی، اللہ کے نبی نے فرمایا آج میرے اس صحابی نے جنت کا سودا کر کے جنت کو خرید لیا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے کہ جو میرے آپ کے لیے ایک معیار ہے، ایک آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آج دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے لیکن ہم ان کے مطابق اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کی راتیں لمبی راتیں ہیں لیکن کون ہے کہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وہ فلسطین کے اندر جو بچے جو معصوم عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں دعائیں کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ، جب پوری کی پوری امت، جو پورے کے پورے وہ انسانیت سو رہی ہوتی ہے اور اس وقت کھڑا ہو کر میرے سامنے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جو شخص فرض نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔